ووٹ صرف ایک کاغذ کی پرچی نہیں، یہ عوام کی آواز ہے، ان کی شناخت ہے، ان کی طاقت ہے۔ یہ وہ حق ہے جو ایک عام مزدور کو وزیر اعظم کے برابر لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو ایک دیہاتی کو بھی حکومت گرانے اور اٹھانے کا اختیار دیتی ہے۔ لیکن آج اسی ووٹ کے حق پر سوال اٹھا دیا گیا ہے۔ آج وہی شہری جو برسوں سے ملک کے جمہوری عمل کا حصہ رہے، اچانک غیر معتبر ٹھہرائے جا رہے ہیں۔ آج ووٹ دینے کا حق رکھنے والا مزدور، کسان، ریڑھی والا اور وہ تمام لوگ جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، سب اپنے ہی ملک میں اپنے ہی حق کے لیے ثبوت پیش کرنے پر مجبور ہونے والے ہیں۔ کیا یہی ہے ہماری جمہوریت؟ کیا یہی ہے وہ آئینی برابری جس پر ہمارا ملک فخر کرتا ہے؟ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں، یہ سوال ہے ہماری جمہوری وجود، اجتماعی وقار اور عوامی حق رائے دہی کا۔ السلام علیکم، آداب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں عبداللہ جامعی آپ کی خدمت میں۔ بہار میں آئندہ اسمبلی انتخابات سے صرف 3 ماہ قبل الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی مہم کا آغاز عوامی حلقوں اور سیاسی جماعتوں میں نہایت شدید تشویش اور اضطراب کا سبب بن چکا ہے۔ بظاہر اس مہم کا مقصد ووٹر لسٹ میں شفافیت لانا اور فرضی ناموں کی تصحیح بتائی جا رہی ہے، لیکن جس عجلت اور مخصوص طریقہ کار کے تحت یہ عمل شروع کیا گیا ہے، اس سے کئی بنیادی سوالات جنم لے رہے ہیں۔ یہ مہم محض ان لوگوں کے لیے ہے جن کے نام پہلے ہی ووٹر لسٹ میں شامل ہیں، یعنی وہ شہری جن کا ووٹر ہونے کا قانونی حق تسلیم شدہ ہے۔ اب ان سے ثبوت مانگا جا رہا ہے کہ وہ واقعی ووٹر ہیں یا نہیں۔ 1987 سے پہلے پیدا ہونے والوں سے ان کی اسکول سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ یا ذاتی حلف نامے مانگے جا رہے ہیں، اور جن کی پیدائش 1987 سے 2004 کے بیچ میں ہوئی، ان نوجوانوں سے والدین کے کاغذات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ NRC نہیں ہے؟ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہار میں ایسے ووٹروں کی بڑی تعداد غریب، پسماندہ، مزدور اور اقلیتی طبقات سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ وہ طبقے ہیں جن کے لیے دستاویزی ثبوت حاصل کرنا نہایت دشوار اور اکثر ناممکن ہوتا ہے۔ کئی علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے بنیادی دستاویزات ضائع ہو چکی ہیں اور لاکھوں مزدور بہار سے باہر کام کے سلسلے میں مقیم ہیں۔ ایسے میں محض 30 دن کی مہلت میں ان سب کو کاغذات مہیا کر کے فارمز مکمل کرنا تقریباً ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ معروف سوشل ایکٹیوسٹ یوگیندر یادو نے پٹنہ میں 26 جون کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس پورے عمل کو جمہوریت پر حملہ قرار دیا اور الزام لگایا کہ یہ اقدام صرف دلت، اقلیت اور محروم طبقات کو ووٹ سے محروم کرنے کی ایک سیاسی چال ہے، جس کی پشت پناہی حکمراں جماعت BJP کر رہی ہے۔ وہیں اپوزیشن جماعتوں نے بھی اسے ایک سازش قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کے غیر جانبدار کردار پر سنجیدہ سوالات اٹھائے ہیں۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ عمومی طور پر ووٹر لسٹ کے نظر ثانی کا عمل جنوری و فروری میں مکمل ہوتا ہے۔ اگر واقعی کسی خاص نظر ثانی کی ضرورت تھی تو اسے 6 ماہ قبل مکمل کیا جا سکتا تھا، جب پارلیمانی انتخابات ختم ہو چکے تھے اور عوام کو مناسب وقت مل سکتا تھا۔ اب جبکہ 2 مہینے بعد بہار اسمبلی انتخابات کے لیے ضابطۂ اخلاق نافذ ہونے والا ہے، تو آخر ایسی عجلت کس لیے؟ کیا الیکشن کمیشن ایک منصف ادارہ بن کر سامنے آ رہا ہے یا سیاسی دباؤ کے تحت کام کر رہا ہے؟ جمہوری نظام میں الیکشن کمیشن ایک ایسا آئینی ادارہ ہے جس پر عوام کا اعتماد بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر وہی ادارہ عوام کو ہی شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے تو یہ نہ صرف جمہوریت کے وقار کو مجروح کرتا ہے بلکہ سماجی ہم آہنگی اور اعتماد کے تانے بانے کو بھی چاک کر دیتا ہے۔ حکمراں اتحاد کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عوامی ناراضگی کو دستاویزی پیچیدگیوں کے ذریعے دبایا نہیں جا سکتا۔ اگر عوامی حمایت حاصل نہیں ہے تو اس کا حل ووٹر لسٹ میں چھٹنی کر کے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ عوامی اعتماد بحال کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس پس منظر میں ہم الیکشن کمیشن سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس مہم پر فی الفور نظر ثانی کریں۔
غریب، پسماندہ اور دور دراز علاقوں کے ووٹروں کو معقول وقت دیا جائے تاکہ وہ اپنے قانونی حق کے تحفظ کے لیے مطلوبہ کاغذات مہیا کر سکیں۔ یاد رہے، ووٹ دینا کوئی سہولت نہیں بلکہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ الیکشن کمیشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے کام کرے جس سے جمہوریت کے اصل مفہوم کو زندہ رکھا جا سکے۔ عوام کی شمولیت، انصاف پر مبنی انتخابی عمل اور ہر فرد کو برابر کا حق دینا، یہ اس کی آئینی ذمہ داری ہے۔ ووٹروں کے تحفظ کا یہ مسئلہ صرف بہار کا نہیں، پورے بھارت کی جمہوریت کا مسئلہ ہے۔ اگر آج خاموشی اختیار کی گئی تو کل ہر کمزور، ہر مزدور، ہر اقلیتی شہری کے ووٹ کو کاغذوں کے بوجھ تلے دفن کیا جا سکتا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن عوام کی اس آئینی حق کا احترام کرے، مہم کو فوری طور پر مؤخر کرے اور ہر شہری کو وقت دے تاکہ وہ اپنی شناخت کے ثبوت مہیا کر سکیں، کیونکہ ووٹ دینا رعایت نہیں، حق ہے، اور جمہوریت صرف حکومت کا نام نہیں، عوام کی شرکت کا دوسرا نام ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جمہوریت کو بچانا ہے یا تماشا بننے دینا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔